آج ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ چند منٹ کی وقتی لذت کے لیے، جس کو ہم لذت کہتے ہیں۔ میں میوزک سنتا ہوں، پتہ بھی ہے اللہ ناراض ہو رہا ہے، کیوں سن رہا ہوں؟ ہمیں یہ لگتا ہے میرے دل کو سکون مل رہا ہے، وقتی سکون، جس کو ہم سکون کہتے ہیں۔ آنکھوں کی لذت کے لیے بے حیائی کرتے ہیں، دل کے سکون کے لیے ہم گناہ کے کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تجھے یہ دھوکہ کس نے دے دیا کہ ان چیزوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اب سب سے بڑے بے حیا بندے سے پوچھ لیں دل کو سکون ہے، وہ کہے گا نہیں۔ سب سے بڑے زانی سے پوچھ لیں دل کو سکون ہے، وہ کہے گا نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور تجھے یہ دھوکہ کس نے دے دیا؟ ان چیزوں کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اللہ کو بھول کر سکون، اور اللہ کو پیچھے کر کے سکون آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ آج تو کہتا ہے نہیں، میں گیا تھا، میرے دوست مجھے لے گئے۔ تو نے دوستوں کو اللہ سے اوپر رکھ دیا۔ کہ ہم ایسا نہیں کرتے؟ اور بھائی بری مجلس میں کیوں گئے؟ بغیرتوں کے ساتھ کیوں شامل ہو گئے؟ وہ جی دوست لے گئے تھے مجھے۔ ان دوستوں کی خاطر تو نے اللہ کو پیچھے کر دیا۔ تجھے پتا تھا وہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، گناہ کے کام ہوں گے، تو دوستوں کے ساتھ گیا، یا تو نے دوستوں کے ساتھ مل کر گناہ کیا، سکون ملے گا تجھے؟ نہیں، میرے دوست ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، بڑے پیارے ہیں، میں ان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ کیا ان کے لیے تو رب کو بھلا سکتا ہے؟ اور تو بھول بھی گیا، دوستوں کے لیے رب کو بلا دیا۔ یہ وہی دوست ہوں گے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں گہری دوستیاں، الاخلاء، گہری دوستیاں، جنہیں مرنے کی، جنہوں نے قسمیں کھائی ہوں گی نا، وہ اللہ کے دربار میں آ کر کہیں گے اے اللہ یہ میرا دشمن ہے۔ وہ اللہ کو کہیں گے تیرا گہرا دوست، تجھے تیرے بھائی سے پیارا، والد سے پیارا، جس کی خاطر تو نے سارا کچھ پیچھے کر دیا، وہ دوست کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر کہے گا اے اللہ اس کو دوہرا عذاب دیں۔ فآتِهِمْ ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، اے اللہ اس کو دوگنا عذاب دیں، یہ خود بھی گمراہ ہوا، اس نے مجھے بھی گمراہ کیا۔ دوسرا دوست کہے گا اے اللہ مجھے دوہرا عذاب اور یہ بچ جائے، کہا تو اسی نے تھا مجھے، اے اللہ اس کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تمام کو دوہرا عذاب ملے گا۔ اور جن دوستیوں کی خاطر آج ہم رب رحمان کو بھولے ہوئے ہیں، یہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ انسان اللہ کو ناراض کیوں کرتا ہے؟ قرآن کے ایک مقام پہ ہے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اے انسان تو اللہ کو کیوں بھول گیا؟ اللہ کو پیچھے کیوں کر دیا؟ من النساء، عورتوں کی وجہ سے، یہ جھوٹی عاشق مشوقی، یہ محبت، یہ داستانے، سب کچھ بھلا دیا، اللہ کو بھول گیا ہے۔ میری عاشقی ہونی چاہیے۔ نساء کے اندر بیوی بھی شامل ہے، حد سے زیادہ محبت اتنی کہ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جس رب نے بیوی دی تھی اسی رب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حدیث کے اندر آیا ہے اللہ، بلکہ قرآن کا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے شوہر اور بیوی کے دلوں کے درمیان محبت ڈالی، مودۃ و رحمہ، اللہ نے تیرے اور تیری بیوی کے درمیان محبت ڈال دی، تو اس اللہ کو بھول گیا۔ یہ گناہ کا کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ بیوی نے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء۔ اور لوگو یہ بات سن لو، میری امت پہ مرد جو لوگ ہیں، میری امت کے جو مرد ہیں،
ان پر سب سے بڑا فتنہ اس امت کی خواتین کا ہوگا. عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. تو من النساء عورت بیوی رحمت بھی ہے. قرآن نے حدیث نے رحمت بھی کہا ہے, اس کو نصف ایمان بھی کہا ہے, لیکن اگر خیر والی ہو. لیکن اگر تو اللہ کو پیچھے کر کے بیوی کی عورت کی محبت کو آگے لے آئے گا, پھر یہ تیرے لیے فتنہ بن جائے گی, پھر یہ تیرے لیے آزمائش بن جائے گی. والبنین اولاد تو رحمت بھی ہے نا. رب ہب لی من الصالحین, انبیاء دعا کرتے تھے اللہ نیک بیٹا دے دے, نیک اولاد رحمت. لیکن اگر تو اولاد کی خاطر مجبور ہو جائے, بچہ ایک ہے کیا کریں, اللہ کو پیچھے کر دیا. ایک بچے کی خاطر تو نے اللہ کو پیچھے کر دیا, اللہ کو بھول گیا, اللہ کی نافرمانی کا خطرہ مول لے لیا بچے کی خاطر. والبنین, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ میری بات نہیں ہے, رب کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں تیری بیوی, تیری اولاد تیرے دشمن ہیں. عدو لکم فاحذروہم, اور بچ جا, یہ تیرے دشمن ہے. کب دشمن؟ جب تو اللہ کو پیچھے کر دے گا اور ان کو آگے لے جائے گا. آج ہم مال کماتے ہیں, آگے مال کی بات ہے نا. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, چمک پیسے کی, دولت کی, سونے کی, چاندی کی. والخیل المسومہ, گھوڑے. آج کے زمانے میں سواریاں, کاریں, بڑی بڑی گاڑیاں. والانعام, چپاہے, دکانداریاں. والحرث, کھیتی, اناج, فصلیں, مربے, ٹیلے. یہ ساری چمک تیری آنکھوں پہ ایسی چھا گئی تو اپنے رب کو بھول گیا. جس رب نے یہ اناج دیا, جس رب نے فصل دی, جس رب نے گاڑیاں دی, جس رب نے یہ تجھے سونے اور چاندی اور مال کی چمک دی, اس رب کو تو نے بھلا دیا, اس رب کو بھلا دیا. تو انہی چیزوں کے لیے ہم رب کو بھولے. اور بھئی یہ چیزیں رب نے دی, اللہ ان چیزوں کا خالق ہے, اللہ نے تجھے عطا کی, تو اللہ کو ہی بھول گیا, اللہ کو بھول گیا. اچھا بندے کہتے ہیں اچھا جی کیا کرے جی, سچ بولیں, ایمانداری کرے, مال نہیں بنتا, نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بنتا. او بھائی کیا ہو گیا نہ بنے؟ تو سچ بول, رزق حلال کما, عبادت ہے تیری. قرآن کا یہ مسئلہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. مال کمانے کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے, لیکن جب یہ رزق حلال ہوگا. لیکن اگر جھوٹ بولا ہے, دھوکہ کیا ہے, فراڈ کیا ہے, مال کمایا ہے, یہ حرام خوری ہے. غریب ہونا عیب نہیں ہے, یہ حرام خور ہونا عیب ہے. کوئی بات نہیں, خیر ہے, تیرے پاس پیسہ نہیں ہے, حلال کما رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, تیرا رب تو تیرے پاس ہے. اگر اس مال کے چکر میں, حرام خوری کے چکر میں رب کو بھلا دیا, جتنا مرضی مال کما لو, تیرے لیے جہنم کا باعث بن جائے گا, تیرے لیے جہنم کا باعث بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ مال کی چمک, یہ اولاد کی چمک تجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اپنے اپنے گربان میں جھانکنا ہے ہم سب نے, کیا اس مال نے یا اولاد کی چمک نے مجھے اللہ کے قریب کیا یا اللہ کے دور کیا؟ اگر تو ہم اللہ سے دور ہو گئے تو پھر یہ فتنہ بن گیا ہمارے لیے, پھر یہ فتنہ بن گیا ہمارے لیے. خدا را اپنی زندگیوں سے اللہ کو نہ نکالے. جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں نا, اس رب کو اپنی زندگی سے نہ نکالے, اللہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں, اللہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ بھی اسی تڑپ کے ساتھ بندے کو راضی کرے گا. جس دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے میں نے اللہ سے ملنا ہے, اللہ اس دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دے گا اپنی ملاقات کی. تو اللہ کی طرف آئے گا, اللہ تیری طرف 10 ہاتھ آئے گا. تو اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائے گا, اللہ تیری طرف 10 قدم اٹھائے گا.
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پر آؤ. موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے گیا کوہ طور پہ. اللہ نے کہا موسیٰ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور جلدی کیوں آئے؟ جلدی کس بات کی؟ اور موسیٰ اتنی جلدی آ گئے، قوم ساری پیچھے تو جلدی آ گیا. قال ہم اولائی علی آثری واجلت الیک رب لترضی، اے اللہ تجھے راضی نہیں کرنا تھا، اور اللہ تجھے راضی نہیں کرنا تھا میں نے. محترم بھائیو ذرا غور کرنا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل میں تڑپ لے کر جلدی گئے. رب لترضی، کوئی ایسا عمل ہمارا ہو جو فقط رب لترضی ہو، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے، صرف تیری رضا کے لیے. اگر ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں تو کوہ طور پہ رب کی تجلی آج بھی آ جائے. چلو رحمت کی تجلی آ جائے، نور کی تجلی نہ صحیح. اللہ نے کوہ طور پہ نور کی تجلی ایسے نہیں بھیجی تھی، اللہ کے نور کی تجلی آئی تھی. کیوں؟ رب لترضی. موسیٰ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے اپنے نور کی تجلی بھیجی تھی. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، اللہ کی رحمت کی تجلیاں ہمیں ملیں گی، اللہ کی رحمت کی تجلیاں ملیں گی. لیکن اس کے لیے آنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، نکلنا پڑے گا، اللہ کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا. لیکن اگر تو نے اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا اگلا حصہ ہے من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اور بھائی اگر تجھے اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں نہ ہے، اللہ کو بھی تجھے ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں آتا تو نہ آ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور بھائی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تیری. اگر تو اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کو بھی تیری کوئی پرواہ نہیں. اگر تو اللہ کو ترجیح نہیں دیتا، اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے عزت دینے کی. اور یہ مت سمجھ اے انسان، یہ مت سمجھ میں نے اللہ کو زندگی سے نکالا ہوا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا مجال ہے میری اور آپ کی، ہم اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اگر نکالا ہوا ہے تو سمجھ اللہ ناراض ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ اللہ اپنی محبت دلوں سے نکال دیتا ہے. اللہ اپنے نام کا احترام دلوں سے نکال دیتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر تیرے دل میں اللہ اکبر اذان کا احترام نہیں آ رہا تو سمجھ لے اللہ تجھ سے ناراض ہے. اللہ نے یہ احترام تیرے دل سے نکال دیا ہے. وہ حدیث کیا آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں، او جبرائیل، جی اللہ جی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. او جبرائیل، جی اللہ جی آسمان کے تمام فرشتوں میں اعلان کرو میں اس سے محبت کرتا ہوں. سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. ایک ہے آپ کسی کا احترام کرتے ہیں اس کے عہدے کی وجہ سے، بڑا عہدہ اسے ملا ہے آپ اس کا احترام کرتے ہیں. ایک ہے آپ کا دل اس کا احترام کرتا ہے. لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے، اللہ جبرائیل کو کہتا ہے جبرائیل میں اس بندے سے ناراض ہوں، تو بھی ناراض ہو جا. آسمان والوں میں اعلان کر دے تمام فرشتے اس بندے سے ناراض ہو جائیں. جاؤ دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس کی ناراضگی بٹھا دو. لوگ دل سے کبھی احترام نہیں کریں گے، عہدے کو سلوٹ مار لیں گے، دل سے نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ بیت اللہ بنایا ہے، لوگوں کے دل کھینچ کے آئیں اس کی طرف. آج ہمارے دل میں ایک کھچ ہے، کھچاؤ ہے، ہم نے بیت اللہ جانا ہے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ عبادت کی توفیق لے لیتا ہے، اللہ سجدوں کی لذت ختم کر دیتا ہے. تو کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں آتا، میں سجدہ کرتا ہوں مجھے سکون نہیں آتا. بھائی تیرا رب تجھ سے ناراض ہے.
تیرے سجدے سے. یہ اپنے اپنے گربان میں جھانک کر پوچھنے والی بات ہے, کسی سے پوچھنے والی بات نہیں ہے. اگر میں اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوں, اگر مجھے سکون ملتا ہے تو سمجھ جا تیرا رب تجھ سے راضی ہے. لیکن سجدہ کر کے بھی اگر تیری زندگی میں سکون نہیں ہے تو سمجھ جا تیرا رب تجھ سے ناراض ہے, تیرا رب تجھ سے راضی نہیں ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. بہت ساری آیات ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا, اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا, خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. جس کے اللہ راضی ہوتا ہے, جس نے نیکی پر زندگی گزاری ہوتی ہے, اللہ اس کی موت بھی اچھی لے کر آتا ہے. حافظ عبدالسلام قٹوی رحمہ اللہ تعالی شیخ الحدیث تھے, مرض الموت میں مبتلا ہو گئے, بے ہوشی ہے, تھوڑی تھوڑی ہوش آتی ہے, قرآن پڑھتے ہیں. پاس بیٹھا ساتھی, اس نے ویڈیو بنائی, بے ہوشی کے عالم میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اسی پر ان کی موت ہوئی. تو جب آپ جیسی زندگی بسر کریں گے, قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا, قرآن اللہ کی کلام ہے, جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کے دل میں قرآن کی محبت ڈالتے ہیں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے وہ قرآن پڑھتا ہے, اور اس کی موت خاتمہ بھی ایمان ہوتی ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں, اللہ کے نام کا احترام نہیں ہے, اللہ کے نام کی عزت نہیں ہے اس کے دل میں, اللہ اس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ڈالتا, وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے. پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اسے جس حال میں بھی موت آ جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس کا مال قبول نہیں کرتا. اب بات تو ذرا سمجھنے والی ہے. ایک ہے, دیکھو نا کتنا عجیب معاملہ ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہونا 10 50 100, اور آج ہی ہم عید کی شاپنگ کے لیے چلے جائیں, جوتے کا ریٹ پوچھیں 5000, ہم جیب سے نکال کے دے دیتے ہیں. ہم وہ مال جیب سے نکال کے دے دیتے ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ دین کے لیے تیرے دل میں کھینچ نہیں ہے, اور دنیا کے لیے 5 ہزار کے نوٹ تیری جیب سے نکل آ رہے ہیں. اور 5000 کیوں دیا؟ بھئی اس کا برانڈ بہت اچھا ہے. کیا کوئی برانڈ اللہ کی ہستی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ہستی کو ہم ویلیو نہیں دے رہے, برانڈ کو بڑی ویلیو ہے. وہ 1000 کا جوتا برانڈ کے نام پہ 5000 کا بک جاتا ہے. اللہ کے کلام, اللہ کے بول کی کوئی ویلیو نہیں, اللہ کوئی ہستی نہیں. ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں 100, مانگتے کتنا ہے؟ لاکھوں. اللہ مجھے لاکھوں دے, اللہ مجھے کروڑوں دے, اللہ مجھے یہ دے, اللہ مجھے وہ دے. جب دینے کی باری آ جائے 10 20 50 100. حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فارمولہ سمجھایا, یبن آدم انفق انفق علیک. جیسے جیسے خرچ کرتا جائے گا اللہ تجھ پہ خرچ کرتا جائے گا. نہیں اپنا سنبھال کے رکھوں اللہ لاکھوں دے, نہیں ہوگا. تو جس طرح ہم برانڈ کو اہمیت دیتے ہیں, اللہ سب سے بڑی ہستی ہے, اللہ احکم الحاکمین ہے. جتنا ہم اللہ کو ویلیو دیں گے اللہ اتنا زیادہ ہمیں ویلیو دے گا, اللہ اتنا زیادہ ہمیں دے گا. اللہ کو اپنی زندگیوں میں واپس لائیں, اللہ کو اپنی زندگیوں سے نکالے نہیں, اللہ کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر ہم اللہ کو زندگیوں میں واپس لے آئیں گے اور یقین رکھیں, قرآن کہتا ہے یقین ہو, ہمارا یقین نہیں ہے نا, ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دیا کم ہو جائے گا. یقین کی کمزوری ہے. ہم نے اللہ کو اپنی زندگیوں سے اس لیے دور رکھا, یقین نہیں ہے. ورنہ اگر بات یقین کی ہو تو جو بات میں نے شروع میں کہی تھی, اللہ تو وہ ہے جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا, اللہ تو وہ ہے جس نے تجھے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا, اللہ تو وہ ہے بن مانگے تیرے ہاتھوں کو طاقت دی اٹھانے کی, بن مانگے تیرے پاؤں کو طاقت دی چلنے کی, آنکھوں کو طاقت دی دیکھنے کی, زبان کو طاقت دی اس نے بولنے کی. بہت ساری نعمتیں ہیں بن مانگی تجھے عطا کی ہیں. تصور کر جب تو رب سے مانگے گا تو اللہ کا کمال کتنا ہوگا. اس کے لیے یقین ضروری ہے, یقین ضروری ہے. اس بات پہ, اللہ کے قرآن پہ, نبی کے فرمان پہ یقین ضروری ہے. دوست احباب, سچی بات ہے, بات عدم یقین کی ہے. ہم اللہ کے بارے میں انجان ہیں, اللہ کا ہمیں صحیح تعارف نہیں ہے. ورنہ جس کو اللہ کا صحیح تعارف ہو جائے وہ دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یقین تھا انہیں. ہمیں یقین ہی کوئی نہیں. جب اللہ کی ذات پہ یقین ہو جائے گا پھر اللہ اور تیرے درمیان جو بھی چیز آئے گی، اللہ کے ساتھ تیرا تعلق اور اس کے درمیان جو بھی چیز آئے گی تو اس کو اللہ کے لیے قربان کر دے گا، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، کچھ بھی ہو. یار یہ چیزیں مجھے اللہ سے دور کر رہی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے محترم بھائیو، اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک تڑپ لے کے آ جاؤ. میں نے حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ طلب سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یار نہ صرف معاف کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بندہ کہتا ہے اللہ کی طرف آیا تڑپ کے دل کے ساتھ، اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے اسے گناہوں سے ایسے معاف کر دیا جیسے گناہ کیے ہی نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نہ صرف معاف کروں گا، تیری وہ ساری گناہوں کی زندگی نیکیوں کے اندر بدل دوں گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، رمضان کے آخری ایام ہیں، اگر ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کر سکے تو خدا را اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. ٹھیک ہے مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، انسان کی زندگی بھی ہے، لیکن یہ ساری بعد میں، اللہ ان سب سے اوپر. جب ہم اللہ کو ان سب سے اوپر لے آئیں گے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محترم بھائیو، ایک تو رمضان کا اختتام ہے. رمضان کے اختتام میں ہمارے لیے ایک حکم ہے، وہ ہے فطرانہ. ہر آدمی اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، جن کا وہ سرپرست ہے ان کی طرف سے فطرانہ ضرور ادا کرے گا. نمبر 1. نمبر 2، جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، خواہ وہ چھوٹے بچے ہوں، خواہ کوئی بیمار آدمی، کوئی بزرگ جو روزہ نہیں رکھ سکا، اس کی طرف سے، گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہر آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے. احادیث میں اس کے 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں. ایک تو ہے کہ روزہ رکھا ہم نے، کمی کوتاہی ہو گئی، اس کمی کوتاہی کو اللہ اس صدقۃ الفطر سے معاف کرے گا. نمبر 2، طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہوتا ہے. تو یہ مسکینوں کا کھانا ہے تو ہر بندہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ضرور ادا کرے گا. صدقۃ الفطر کتنا ہوتا ہے؟ ویسے تو اناج ہے 1 سا، جو کم و بیش یہ تقریباً 2.25 کلو کے لگ بھگ ہوتا ہے 1 سا. تو چونکہ ہمارے ہاں گندم کا ریٹ پورے سال میں بڑھتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، 4,000 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. آٹے کا اگر حساب لگائیں تو بعض اوقات 5,000 کے لگ بھگ آٹا جو ہمیں جا کر ملتا ہے. تو یہ کم و بیش 250 سے لے کر 300 کے درمیان تک جو ہے وہ فی کس آدمی اپنا صدقۃ الفطر جو ہے وہ ضرور ادا کرے گا. یہ صدقۃ الفطر رمضان کے آخری ایام میں، یعنی آپ ابھی سے دے سکتے ہیں. عید کی نماز، حدیث کے الفاظ ہیں قبل خروج، عید کی نماز جب آپ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. عید کی نماز کے لیے آ گئے، عید پڑھ لی، پھر آپ کا صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، عام صدقہ ہوگا. اس کی ایک حد بندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کر دی ہے. آپ نے جب عید